بریلوی بنا لیا، بریلوی بنا لیا. ہم نے تو نام بھی رکھا، ہم نے پہچان بھی بنائی، ہم نے آئیڈینٹی بھی بنائی، تو اہل حدیث بنائی کہ ہم کون ہیں؟ قرآن و حدیث والے ہیں، یا تو رب کے قرآن پر چلنے والے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والے. اور یہ بھی نوٹ کر لو میرے بھائی، آج اپنے آپ کو ایک آدمی حنفی کہتا ہے، اس سے پوچھو بھائی تم کس کی فقہ کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتا ہوں. پھر اس سے پوچھو بھائی یہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں عقیدے میں امام ابو الحسن اشعری کو مانتا ہوں، میں ماتریدی کو مانتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اور اہل حدیث سے پوچھو بھائی تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا جواب یہی ملے گا، میرا عقیدہ تو وہی ہے جو رب کے قرآن نے سکھایا، جو نبی کی حدیثوں نے سکھایا. ہمارا تو عقیدہ بھی قرآن و حدیث والا ہے. کہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا انیائے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری زبان سے سچ بھی نکلتا ہے، ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے، ہماری بہت ساری باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں غلط بھی ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے آخری نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن کا 27واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گر جائے، اے مکہ والو ہم نے جو نبی تم کو دیا ہے، جو نبی تمہارے بیچ میں آئے ہیں، نہ تو ان کے علم کے اندر کوئی خرابی ہے، نہ ان کے عمل کے اندر کوئی خرابی ہے. ان کا علم بھی معصوم، ان کا عمل بھی معصوم. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرے نبی کی زبان سے ان کی اچھا سے کچھ نہیں نکلتا ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی تو وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کو آرڈر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کی رسول کی ہر حدیث کو، ہر بات کو میں لکھ لیتا تھا. مجھے لوگوں نے منع کر دیا، کہا مت لکھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات آپ بول دے جس کو لکھنا ٹھیک نہیں ہے. اے عبداللہ تو ہر بات کو مت لکھا تھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا. ابو داؤد کی روایت ہے میں نے لکھنا بند کر دیا، اور جب میں نے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ. اے عبداللہ میری ہر بات کو تو لکھا کر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا حق. اے عبداللہ میرے منہ سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. ہم نبی کو اپنے جیسا کیسے مان سکتے ہیں؟ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر شبد سچا ہے، ہر لفظ برحق ہے، ہر شبد اللہ کی طرف سے حکم، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں نبی ہمارے جیسے کیسے؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں تھے، نبی فرشتے نہیں تھے، نبی انسان تھے. آپ بھی جیسے دنیا کے سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہوتے ہیں. آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا، آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا. پیدا ہوئے تو باپ انتقال کر چکے تھے. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. چچا نے پالا. آپ انسان تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف بھی آپ کو ہوتی تھی، آپ کے بدن پہ زخم بھی لگا، آپ کے دانت بھی توڑے گئے. آپ انسان تھے، آپ بشر تھے. ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ نے آپ کو افضل البشر بنایا، اللہ نے آپ کو خیر البشر بنایا، اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار. اس مسجد میں مدرسے کی مسجد میں نماز ہوتی ہے. نماز کون پڑھاتا ہے؟ جس کو قرآن اچھا یاد ہو، جو حافظ ہو، جو عالم. میرے پیارے بھائیوں اپنے گاؤں کی مسجد کا امام ہم اس کو بناتے ہیں جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں. ارے ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی صرف ہمارے امام نہیں ہے، وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام بن کر کے وہ نبی دنیا میں آئے. بخاری کی روایت ہے
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کے سفر سے واپس آیا، مجھ سے مکہ کے کافروں نے جب میں نے ان کو معراج کے بارے میں بتایا تو مجھے عاجز کرنے کے لیے، مجھے تنگ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کے بارے میں ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ تقریر کروں گا چلا جائے۔ اب میرے جانے کے بعد صاحب آپ تکواری مدرسے میں آئے تھے، یہ بتائیے اس کی مسجد میں کتنے کھمبے ہیں؟ تو بھائی میں کھمبا گرنے، کوئی پوچھے مدرسے میں کتنے کمرے ہیں؟ بھائی میں کمرہ گرنے نہیں آیا تھا، میں اپنے کام سے آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچے، وہاں آپ نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ نے بیت المقدس کی کھڑکیوں کو نہیں گنا، آپ نے اس کے کھمبوں کو نہیں گنا، آپ نے اس کی عمارت کو غور سے نہیں دیکھا۔ آپ گئے نا بیت المقدس، بتائیے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ سوال کر رہا ہوں شروع۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ مَا لَمْ أُقْرَبْ مِثْلَهُ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام لگ رہا تھا، مجھے لوگ جھوٹا کہہ رہے تھے، میری بات تو لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھوٹ کی تہمت سے بچانے کے لیے اور اپنے نبی کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کی پہلی LCD اسکرین لا کر، یہاں عورتوں میں LCD لگی ہوگی، اسکرین کیمرہ لگا ہے، عورتوں میں اسکرین لگی ہے اور اسٹیج کا سارا منظر عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے نہ کیمرہ تھا، نہ LCD تھی، نہ اسکرین تھی، نہ یہ مشینیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے بیت المقدس کا پورا سین لا کے رکھ دیا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے، جس اینگل سے وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے، وہ اینگل اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے سامنے رکھ دیتا تھا اور اللہ کے نبی ان کے سوالوں کا جواب۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس میں پہنچا وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی، سارے نبیوں کا حلیہ بھی آپ نے بتایا، ان کے بال کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میرے جیسی تھی، آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل حضرت عروہ بن مسعود میں تھی، سب کا چہرہ بھی آپ نے بتایا، حلیہ بھی بتایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فحانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہوا، ابراہیم بھی موجود ہے، آدم بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، لیکن امامت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ سارے لوگوں نے مجھ کو امام بنایا، فَأَمَمْتُهُمْ، اور میں نے ان کی امامت کرائی، میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ وہ لوگوں تم کہتے ہو کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، ارے ہم تو نبی کو اپنا ہی نہیں سارے نبیوں کا امام مانتے ہیں، ہم سے بڑھ کے بڑا کون ہے؟ ہم نبی کو اللہ قسم اپنے جیسا نہیں مان بھی نہیں سکتے۔ نماز کا ٹائم ہے، سب بندی ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی سب بندی کراتے تھے، سب کھڑی کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے سیدھا کرتے تھے، پیر سے پیر ملواتے تھے، کندھا سے کندھا ملواتے تھے۔ جاؤ میرے بھائیوں، ہندوستان کی ساری مسجدوں کا جا کے سروے کر لو، اگر کسی مسجد میں سب سے زیادہ پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے سیدھی سب آپ کو ملے گی تو وہ اہل حدیث کی مسجد۔ الحمدللہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سوبھاگیہ بھی ہمیں پراپت ہے، اس پر عمل کرنے کا شرف بھی ہم کو حاصل ہے۔ نبی اکرم نماز کھڑی ہوتی تھی سب سیدھی کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، فإنی اراکم من وراء ظہری، جب میں نماز پڑھاتا ہوں میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس لیے سب میں آگے پیچھے نہ ہونا، سب بالکل سیدھی کر لو، سب بالکل برابر۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کو یہ وشیشتا دی گئی، یہ اسپیشلٹی دی گئی، یہ خصوصیت دی گئی کہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پیچھے کا بھی نظر آتا ہے۔ اور آگے رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے
8 رکعت آپ نے نماز، शॉर्ट वीडियो बने नीचे اس کے بعد آپ تھوڑی دیر سو گئے،